اما خدیجہ الکبریٰ دا انتقال ہویا تے نبی پاک نے پریشان رہنا. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ویلے پریشان رہنا کہ سیدہ زہرا پاک بھی چھوٹیاں گھر دا نظام. ایک دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیتا کہ یا رسول اللہ ہووے نا تو تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی عائشہ نال شادی کر لو تے نکاح فرما لو. میں نے سچی دسو وہ جدے گھر وچ رسول اللہ دولہ بن کے آ جان تے لاڑے بن کے آ جان. نہیں سمجھے ہو رسان کرا. اور مولا علی لاڑا بن کے آئے نبی دے بیڑے، عثمان نے کنی دولہ بن کے آئے نبی دے بیڑے. وہ جڑے نبی دے بیڑے دولے بن کے آئے انہاں دی بڑی شان ہے. واہ صدیق میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تیرے بیڑے دولہ بن کے محمد عربی پہ جا دے. سرکار دولہ بن کے حضرت صدیق اکبر دے گھر آئے نا. گورام گرامی قدر حضرات اما عائشہ دلہن بن گئی. عمر چھوٹی سی. ہجرت تو بعد جد مدینہ طیبہ آئیاں آپ فرما دیں کہ جدو میری رخصتی دا ویلا آیا تو اس ویلے بھی چھوکے عمر بہت چھوٹی سی. مگر عمر چھوٹی وجود مبارک. بعض بچیاں تو سا دیکھیا کہ عمر چھوٹی ہوتی ہے مگر چھوٹی عمر چ وجود بہت بڑا ہو جاندے. اما عائشہ صدیقہ بڑیاں جڑیاں تے جوان لگ دیاں سن. نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی. آپ فرما دیئے میں اپنے بچپن چکا خواب ویکھیا کہ 3 آسمان تو چند میری گود وچ آگے نے. اما عائشہ صدیقہ دا خاندان خواباں دی تعبیر دا ماہر سی. حضرت صدیق اکبر خواباں دی تعبیر دے بہت بڑے ماہر سن. اما عائشہ نے کدن عرض کی تھی بابا جان میں خواب وچ ویکھیا کہ 3 چند میری گودی چ آ کے ٹوٹ گئے. حضرت صدیق اکبر نے فرما بیٹی یہ خواب کسی نے سناوی نا. تیرے خواب دی تعبیر اے وے کہ تیرے ویڑے 3 چند آمن گئے. آپ فرما دیا میں نے ساری زندگی خیال ہے چند کیڑے نے. جدو کملی والے میرے بیڑے دفن ہوئے نا آج جڑا گنبد خضرا ہے نا آج جنو ویکھن دنیا ترس دیئے. وہ گنبد خضرا حجرہ اما عائشہ صدیقہ دا. سبحان اللہ نہیں آکھے تو سے جملے دی قدر ہے. میں اگلا جملہ دیوا بیکھا پلا کون نہیں بولدا. او جتھے 70,000 فرشتہ صبح 70,000 فرشتہ شام نو فرشتہ درود و سلام پڑھنا ہوندہ ہے نا او حجرہ جے اما عائشہ صدیقہ دا. اما عائشہ فرما دیا جدو حضور میرے حجرے چ دفن ہوئے میں سمجھ گئی پہلا چاند آ گیا. جدو حضرت صدیق اکبر میرے حجرے چ نبی پاک دے پہلو چ دفن ہوئے نا میں سمجھ گئی دوسرا چاند آ گیا. تے جدو حضرت عمر فاروق حضرت صدیق اکبر دے پہلو چ دفن ہوئے تے میں سمجھ گئی تیسرا چاند آ گیا ہے. ہن نبی کریم دے بیڑے آئیاں ساریاں بیویاں چو لاڈلی بیوی. اور یار سوکھن تے ایک نہیں مان ہوندی تے جتھے 10 سوکھنا ہونا. پھر اونا ساریاں وچوں محبوبہ ہوئے اما عائشہ صدیقہ. سرکار دیا ساریاں بیویاں چو ایک ہی بیوی جڑی کماری بھی ہے وہ اما عائشہ صدیقہ نے. محبوبہ محبوب رب العالمین. گرامی قدر حضرات عظمت شان نہیں. ایک دن قریب بیٹھیاں نا تے حضور نو پوچھ دیا نے حضرت دسیا جے تو آنو میرے نا کنہ کو پیار ہے. سبحان اللہ کہو گے. میں جملے دی وضاحت دے دینا. عورت ویچ کمزوری ہے اے فطری کمزوری ہے. عورت دا دل کردہ میرا شوہر میرے نال ہر ویلے محبت دا اظہار کرے. محبت کرے بھی تے اظہار بھی کرے اور بار بار کرے. اس واسطے ہر عورت اپنے شوہر نو ساری زندگی پوچھ دی رہندی ہے تو آنو میرے نا کنہ کو پیارے. اے ہیں نبی دے بیڑے بس دیاں پر عادت عورتاں والی ہے نا او یار سرشت تے عورتاں والی ہے نا. تے آپ پوچھ دیا نے اے ذرا دسیا جو تو انہوں میرے نا کنہ کو پیارے. یہ اجے بھی نہیں سمجھے تے آسان کر دے وہاں. جاگ کرے نبی نال پیار رب کرے نبی نال پیار تے وہ نبی نو پوچھ دیا تو انہوں میرے نال کنہ کو پیار ہے. آج دے شوہر کو دسیا نہیں جاندہ پر واہ مدینے والے میں تیرے دساں تو صدقے جاواں. میرے نبی نے اپنی کملی دا کونا مبارک پکڑیا انہوں گیرہ لگا کے نا تے اس طرح کر کے زور کے پیچ کے فرما دینے عائشہ منو تیرے نال اینا پیار ہے. ہائے ہائے منو تیرے نال اینا پیار ہے. اس تو بعد اما عائشہ صدیقہ کدے اے نہیں سی پوچھیا تو آنو میرے نا کنہ پیار ہے. بس اینا ہی پوچھنا او گنڈ دا کی حال ہے تو تُسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے بس اینا ہی پوچھنا او گنڈ دا کی حال ہے. نبی پاک نے فرمانا عائشہ اویں پکی ہے.
اوہیں فقیر ہن گرامی قدر حضرات عمر چھوٹی سی نا تے آپ نے گڈیاں تے پٹولے بھی جہیز سے نال ہی لے کے آئیاں نال ہی گڈیاں پٹولے بھی لے آئیاں سرکار نے بار تشریف لے کے جانا تے انہاں مکے دیاں مدینے دیاں بچیاں بلا کے نا چھوٹیاں چھوٹیاں تے اپنی ہام عمر تے پٹولے نال کھیڈنا ایک دن نبی پاک آئے تے نا جلدی جلدی پٹولے سمیٹے بچیاں دوڑ گئیاں تے الماری چ رکھ لیاں گڈیاں ساریاں حضور نے ایک دن ویکھیا تے انہاں وچ نا ایک گھوڑا بھی گھوڑا تے اس گھوڑے دے پر بنے نبی کریم علیہ السلام گھوڑا پکڑ کے فرمایا عائشہ ایک ہی ہے کہنے لگی ہیں جی میرے کھیڈن والے کھلونے نے حضور نے فرمایا تے گھوڑا اے دے پر بھی بنے نے تے کدے گھوڑے دے بھی پر ہوئے نے تے اگو جواب دے کے کہہ دیا تو انو یاد نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام دا جڑا گھوڑا سی وہ اڑدا سی اونچا بولو سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا تو واقعی صدیق دی بیٹی ہیں صدیق دی بیٹی ہیں ایسا برجستہ جواب دے دیا نے گرامی قدر حضرات فقیہہ ایسی فقیہہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ برجستہ جواب دے دیا نے نبی دے سامنے نہیں بول دیا پر اور کوئی سے دی جرت نہیں کہ اما عائشہ صدیقہ دے سامنے بولے کیوں محبوب ہے نا کملی والے دی گرامی قدر حضرات کون ہے دیوالی نے انہوں دے متعلق ایسے ایسے ارشادات ارشاد فرمائے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ زہرا پاک نو فرمایا فاطمہ کیا تو دے نال پیار نہیں کریں گے جدے نال میں پیار کرنا عرض کیتی بابا کران گی حضور نے فرمایا پھر عائشہ نال پیار کریا کر تیرے بابے نو دے نال بڑا ہی پیار ہے یعنی حضور اپنی بیٹی سارے تو لاڈری نو فرما رہے عائشہ نال پیار کریا کر منو دے نال بڑا ہی پیار ہے گرامی قدر حضرات اما عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی نبی پاک نہ وفاواں نبھائیاں انیاں حدیثاں کسے تو روایت نہیں سوائے حضرت ابو ہریرہ تو جنیاں روایات اما عائشہ صدیقہ تو روایت نے ایسا محبوب کائنات نہ پیار ایسا پیار اور یاد رکھو اما عائشہ صدیقہ فرما دیا میں نے 10 فضیلتاں او حاصل نے جڑیاں کائنات دی کسے عورت کو نہیں پوچھا گیا اما جی وہ کیڑیاں ہن ایک ایک فضیلت ایک ایک باری سبحان اللہ کھو گے سارے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ آپ فرما دیا میری پہلی سارے جو فضیلت ہے کہ نبی پاک نو انیاں بیویاں جو صرف ایک کی کماری بیوی ملی او دا نا عائشہ سے دیکھا ہے سارے نہیں بولے سبحان اللہ میں جو شعر پڑھے تھے تو سوال سبحان اللہ کہنی پر اج میں قرآن بھی پڑھنا ہے اج میں شعر بھی پڑھنے نے اج میں حدیث بھی سنانیاں نے وقت دی قلت پیش نظر میں جلدی جلدی بیان کر رہے ہیں فرما دیا ایک کی کواری او میسا دوسرا ارشاد فرما دیا میری فضیلت ہے کسے حضور دی بیوی دے والدین مہاجر نہیں فرما دیا میری امی نے بھی ہجرت کی تھی تے میرے ابا جان نے بھی ہجرت کی تھی دین واسطے ایسا ہجرت کی تھی آپ فرما دیا میری تیسری فضیلت ہے کہ میری پاک دامنی دی گواہی اللہ نے قرآن عرشاں تو عطا فرمائی آپ فرما دیا میری چوتھی فضیلت ہے کہ نکاح تو پہلے 3 دن جبریل لگاتار نبی پاک کو لے ریشمی کپڑا لے کے آئے او دے تک عورت دی تصویر بنی تے جبریل نے 3 راتاں آ کے نبی پاک کو خواب چکھے یا رسول اللہ ادنا نکاح کر لو اللہ فرماتا اے جنت بھی تواڈی بیوی ہے تے دنیا بھی تواڈی بیوی ہے فرما دیا نے کسے دا رشتہ کسے نے کروایا کسے دا رشتہ کسے کروایا میرا رشتہ اللہ نے کروایا سے آوی فضیلت فرما دیا پھر میری 5ویں فضیلت ہے کہ آپ فرما دیا میں جڑے برتن جو پانی لے کے غسل کر دی سا حضور بھی اسے برتن جو پانی لے کے غسل فرما لیں دے سان فرما دیا فضیلت کسے عورت نو حاصل نہیں آپ فرما دیا پھر میری آوی فضیلت ہے کہ حضور نماز تہجد پڑھ دے سان کہ چونکہ حجرہ چھوٹا سی نا تے میں سامنے لٹی ہوندی سا حضور نے جدو سجدے جانا نا اما عائشہ صدیقہ دا اکثر ہوتے پاؤں دے سان حضور نے اشارہ کرنا یا ہاتھ لگانا اما عائشہ فرما دیا میں پاؤں پیچھے کر لینے حضور نے سجدہ کر لینے میں لطف پھر سیدھا کر لینے فرما دیا میں واحد خاتونہ حضور جدو تہجد پڑھ دے سان میں سامنے لیٹی ہوندی سا حضور ایسے حالت وچ تہجد پڑھ لیندے سان آپ فرما دیا پھر میں واحد عورت ہاں کہ حضور میرے بستر چ میرے نال ستے ہوندے سن تے میرے بستر وچ ہی وحی دا نزول ہو جاندا سی وحی نازل ہو جاندی کسے حضور دی بیوی دے کول وحی نازل نہیں ہوئی اکو ہی اما عائشہ فرما دیا میرے بستر وچ خدا دی وحی نازل ہو جانی آپ ارشاد فرما دیا نے جدو پھر مینوں یہ بھی فضیلت ہے جدو نبی پاک دا وصال ہویا اس ویلے حضور میری گودی وچ لیٹے ہوئے سن آپ فرما دیا پھر مینوں یہ بھی فضیلت ہے کہ حضور دا اس دن وصال ہویا جس دن بیویاں جو میری واری سی میرے گھر رہن دی واری اس دن نبی پاک دا وصال ہویا تے 10ویں فضیلت ہے کہ حضور دی قبر انور میرے گھر وچ بنی سی یہ 10 فضیلتاں فرما دیا کائنات دی کسی عورت کو نہیں جڑیاں اللہ نے مینوں عطا کیتیاں نبی پاک انج لاڈ ویکھ دے جدو شادی تے نکاح ہویا نا
تے نبی پاک نے ایک دن سفر تے جا رہے صحابہ نے فرمایا ذرا تسی اگے اگے جاؤ تے میں تے عائشہ پیچھے آنے آپ فرما دیا میں نبی پاک نہ جا رہی تے حضور نے فرمایا نا عائشہ میں نے دوڑ لگانی آپ فرما دیا میں آؤ بے کہ نہ تاؤ بے کہتے میں دوڑ پئی دبلی پتلی سننا حضور تو اگے لنگ گئی اس دن تو بعد جدو کدے نبی پاک دے کول بینا تے عرض کرنا جت گئی سانا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے میں تو انہوں دی ناز برداریاں ویکھا رہے ہیں حضور جڑے ہو دے ناز اٹھان دے نے اکھنا جت گئی سانا فرما دیا ویلا گزردہ جا رہا آپ فرما دیا میں وقت دے نال نال میرا جسم فربا ہو گیا ایک دن حضور جا رہے صحابہ نے فرمایا تسی اگے جاؤ تے میں تے عائشہ پیچھے آنے حضور فرماتے نے عائشہ دوڑ لگانی ہے میرے نال اے جڑے بیویاں نے ایویں پہ جھڑکا مار دیو ایویں گھر جل لڑائی پہ کر دیو باہر جاندے ہو تے بچے بن جاندے ہو گھر ہوندے تے چودھری بن جاندے ہو حضرت عمر فاروق فرماتے نہیں سیانا بندہ او ہوندا جڑا گھر آوے تے بچہ بن جائے باہر جاوے تے زمانے دا سردار بن جائے اسی باہر بچے تے گھر چ چودھری نہیں گھر چ بچے بنو تے باہر چودھری بن جاؤ تیری عزت کو محمد دی عزت تو زیادہ تے نہیں نا ویکھ میرے آقا علیہ السلام گھر چ کنج رہندے اتنا ماڈرن دور ہے 2024 عیسوی ہے کوئی ایک نوجوان تواڈے چ اٹھ کے کہے کہ آسی صاحب میں اتنے ماڈرن دور وچ میں اپنی بیوی نہ دوڑ لگانا کوئی ہے نہیں نا میں تینوں پھر 1500 سال پیچھے لے جاواں ویکھ میرے نبی نہ پھر ماڈرن کون ہو سکتا ہے فرمانا عائشہ دوڑیے جڑے کہندے نے اسلام پرانا دین ہے نہیں ہون اسلام دے دین تے عمل نہیں کیتا جا سکتا اسلام دے اصول پرانے ہو گئے نا اسلام نال اسے ماڈرن چیز ہی کوئی نہیں حضور نے فرمایا عائشہ دوڑیے فرما دیا مینوں عادت بنی میں دوڑ گئی اگے پر نبی پاک اج میرے تو اگے گزر گئے اگے جا کے مڑ کے نبی پاک فرماندے نے عائشہ ہن میں نے نہ ماری میں جت گیا بدلہ پورا ہو گیا قولیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے جلا اڈ ویکھ دے نے ایک دن نبی کریم غسل کر کے باہر تشریف لے آئے اما عائشہ باہر آٹا پکڑ کے کھڑیاں نے جوان دا آٹا میرے نبی دے جسمیں ایک دستے مال دیتا ہوئے آج دا شوہر ہوندا بیوی دے منہ تے تھپڑ مار دیندا ہوئے پر اما عائشہ نے جڑ ویلے نبی کریم دے وجود تے جوان دا آٹا ملیا نبی کریم نے بس مسکرا کے بے کے فرمایا عائشہ کی کیتا ہی عرض کر دیا سونے آپ ہی تے فرما دے جوان دا آٹا ملے بندہ گورا ہو جاندا ہن میں کیڑا رنگ دیواں پھر انہاں نبی نال انج عشق کیتا کائنات اندر رسول اللہ نال کسے انج دا عشق بھی نہیں کیتا ہوئے گا جی عائشہ نے صدیقہ نے کر دیتا ایک دن فرما دیا میں چرخہ پہ کرتا توجہ ہے یہ انہاں بیویاں واسطے بھی سبق سے جڑیاں ساری زندگی مرد دی کمائی کھا کے آخر تے کہندیاں جدو دی تیرے گھر آئیاں نا اگے تو انہوں پتہ ہی ہو کی کہندیاں نہ بولو پتہ تو انہوں ہے کہندیاں جدو دے تیرے گھر آئیاں میں ویکھے کچھ نہیں کھادا ہی کچھ نہیں تو میں نے بھکھا ہی مار چھڑے ہیں پھر پتہ بندے نے کی کہندیاں میں کوئی انج نہیں ہوندی سا نہ بندہ پوچھے جدو تیرا نکاح ہویا سی میں کوئی انج دا ہوندا سا کہندیاں میں کوئی انج نہیں ہوندی سا بھائی جی دا حال تو کر چھڑیا کوئی انج دا تے نہیں سی نہ ہوندا پر میں تینوں دساں جڑیاں نبی دے بیڑے وسدیاں سن انہاں دی محبتاں دا کیا عالم سی چرخا پہ کت دیاں توجہ ہے عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرما دینے بیوی کے جدی ہونی چاہیے فرما دینے میں گڈی ہاتھ ڈور سجنے دے کیوں رکھے پیوں رہنا جائز نہیں بچ شریعت مندہ خسامنو کہنا جائز نہیں بچ
شریعت مندہ خشمنو کہنا نبی کریم علیہ السلام ایک دن سامنے بیٹھ کے نا ماشاء چرخا کت رہیاں تے حضور اپنی نالین نو ٹانکے پہ لگا دے تے میرے نبی دے متھے دے پسینے دا قطرہ ٹریا توجہ ماشاء چرخا کتنا فرما دیا میں بھول گئی ایک ہاتھ ایتھے ہتھی تے رہ گیا ایک دھاگے تے رہ گیا چرخا کتنا میں بھول گئی تے سرکار ورنہ اس طرح کر کے نا ٹک ٹکی لگا کے ویکھی جا رہی ہیں تے ویکھی جا رہی ہیں نبی پاک دی اچانک نگاہ اٹھی تے ویکھ کے فرما دی حضور فرمایا عائشہ کی ہویا ہے تے ہاتھ جوڑ کے کہندی سونے ہلی نہ تیریاں زلفاں وچ ایک پسینے دا قطرہ پہ ٹردا ہوندا ہے رب کعبہ دی قسم ہے جدو جھڑیا تے انج لگنا جو میں آسمان تو تارے ٹوٹ کے پہ جھڑ دے رہے ہیں ہائے 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 وہ ہر ویلے رخ مصطفیٰ نو انج ویکھ دیاں کدے گودی چ لٹا کے سجدے برے عالم نو ویکھ دیاں کدے حضور نو اینا پیار کر دیاں نالے ویکھی جاندیاں نالے کہندیاں کوئی زلفاں چھلے چھلے کوئی زلفاں میں پڑھنا تو انہوں لطف آندہ تسی پڑھو یقین کرو منوں بڑا لطف آندہ رل کے نات پڑھو بھائی میرے نبی دی اے مائیہ جڑا ہوندہ نا مائیہ اے ویسے تے شاعری دی ایک صنف ہے بڑے بڑے نات خواہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے نے اے شاعری دی ایک صنف ہے مائیہ ڈھولا مگر انہوں ساڑھے صوفیات بزرگاں نے مائیہ انہوں نات بنا دیتا ہے امایا شاہ بے کے فرما دیا کوئی زلفاں چھلے چھلے کوئی زلفاں چھلے چھلے اے سارا جگ سونا ہے پر میرے ماہی تو تھلے تھلے اے سارا جگ سونا ہے میرے ماہی تو تھلے تھلے سارا جگ سونا ہے میرے ماہی تو پائی جنو لگدا ہاتھ چکے میرے نال پڑے کوئی زلفاں چھلے چھلے کوئی زلفاں چھلے چھلے سارا جگ سونا ہے میرے ماہی تو تھلے تھلے میرے ماہی تو تھلے تھلے حضور نے ایک دن فرمایا عائشہ جدو تو ہوئے نا میرے نال ناراض میں پتہ لگ جاندہ تے جدو خوش ہوئے پھر بھی پتہ لگ جاندہ عرض کر دیں یا رسول اللہ تو انہوں کیوں پتہ لگ دے توجہ حضور فرمایا جدو تو ہوئے نا میرے نال راضی ادو گل کریں تے کہنی ہے میں رب محمد دی قسم ہے تسی بھی آئے نا گھر تے گل نال بھیڑ پیا کرو بیوی نال تے گھر والے نا بھائی بیوی نو ہی تے غصہ آ سکتا ہے نا تو انہوں غصہ کسے تے بھی ہوئے تے بیوی تے کڑ لیں دیو تو وہ بھی مسکین نہیں سارا تو اٹھا غصہ برداشت کر جان دیئے تے جے کدے انہوں آ جائے تو اس بھی برداشت کر لے نبی پاک دی سنت حضور نے فرمایا عائشہ جدو تو ناراض ہوئے میں پتہ لگ جاندے عرض کر دیا یا رسول اللہ تو انہوں کیوں پتہ لگ دے حضور نے فرمایا راضی ہوئے تے گل کمیں تے کرنی ہے میں رب محمد دی قسم ہے تے ناراض ہوئے تے کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رب دی قسم ہے اما عائشہ کو مسکرا کے کہندیاں سونے کا گل دساں فرما جی کہنے لگیں یا رسول اللہ حضرت ابراہیم دا ایویں نا ہی لینیاں دل وچ ادو بھی تسی وسدے ہوندے ہو واہ ماشا تہاڈی عظمت تو نثار دل وچ تے تسی بھی وسدے ہوندے ہو یا رسول اللہ ایسا پیار نبی کریم نال حضور جدو سفر تے جاندے سن تے قرآن اندازی کردے سن جیڑی بیوی دا نام نکلنا انہوں نال لے جانا ایک دن نبی پاک نے قرآن اندازی کی تھی ام عائشہ دا نام نکلیا حضور پسند بھی یہ کر دے سن کہ عائشہ میرنا سفر تے جائے حضرت سودا نے عرض کی تھی جی میں بھی نال جانا ہے زد کر حضور نے فرمایا چلو تسی بھی چلو دو اونٹ تیار کر لے ایک تے ام عائشہ صدیقہ ایک تے حضرت سودا یا کوئی اور بیوی سی
نبی کریم علیہ السلام نے دوران سفر جدو کدھر پڑاؤ کرنا تے اما عائشہ صدیقہ دے حجرے چ بیٹھنا. ہن میں پہلے بھی عرض کیتا تے تانوں بھی پتہ معاشرہ بھی جاندا کہ سوکن تے سوکن ہی ہوندی ہے. برداشت عورت نہیں برداشت کر سکتی سوتن پاویں نبی دے ویڑے ہی وسدی ہوے نہیں برداشت کر سکتی. ہن دوسری بیوی کو برداشت نہ ہوے کہ نبی پاک ہر ویلے عائشہ دے حجرے چ رہندے نے. ایک دن قریب آئیاں تے بیٹھ کے دوران سفر کہنے لگی عائشہ تو اپنا حجرہ میرے نال وٹا نہیں لیندی. اب عائشہ فرمان لگی کہ میں بھی تکلفاً میں کہا چلو ٹھیک ہے وٹا لو. اما عائشہ انہاں دے حجرے چ چلی گئی او حضور دے حجرے چ بیٹھ گئی آ کے نا او اما عائشہ دے حجرے. نبی پاک اما عائشہ دا حجرہ سمجھ کے آئے تے ویکھیا تے اگے حضرت سودا بیٹھ گئی. ہن نبی پاک اٹھ کے نہیں گئے کہ مناسب نہیں. حضور تے اما عائشہ دا حجرہ سمجھ کے آئے مگر اتھے حضرت سودا بیٹھ گئی. حضور انہوں نے کافی دیر بیٹھ کے گلاں کر دے رہے. ادھر اما عائشہ صدیقہ ہون اپنے حجرے چ ادھر نہ تڑپ رہیاں. برداشت نہ ہوئے تے باہر نکل کے تے باہر گھاس سی تے گھاس دے اوتے پھردیاں نے تے نالے آسمان وال ویکھدیاں نالے رو رو کے کہندیاں یا اللہ انہاں نوں تے میں کچھ نہیں کہہ سکدی. ایتھوں ہی کوئی سپ نکلے تے مینوں ہی لڑ جائے میں ہی مر جاواں. اتنا پیار سی نبی پاک نال کہ برداشت نہیں کہ حضور کسی اور کول بہ بھی جاون. ایک دن بیمار ہو گئی تے نبی پاک انہاں نال پیار انج فرماندے سن نا. حضور سرانے بیٹھ گئے تے نالے زلفاں چ ہاتھ پھیرے تے نالے حضور فرماندے نے عائشہ کی ہوے جے تو مر جاویں تے تو میرے تو پہلے ہی مر جائیں پھر میں تیرا جنازہ پڑھاں تیری قبر میں آپ بناواں پھر میں تیری قبر تے کھلو کے تیرے لیے دعا بھی کریا کراں. اٹھ کے بیٹھ گئیاں کہنے لگیاں میں ٹھیک ہاں تسی تے اگے چاہندے ہو میں مر جاواں تے تسی میرے حجرے کوئی ہور لے آؤ. فرما لگے نہیں میں ٹھیک ہو گیا میرا بخار اتر گیا. یعنی برداشت نہیں کر دیا حضور نال عشق ہی ایسا. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اما عائشہ صدیقہ نبی پاک بیٹھے تے حضرت صدیق اکبر نو ایویں خیال آیا تے عرض کیتی یا رسول اللہ میری بیٹی عائشہ واسطے کو دعائی کرو. اج تسی بڑی موج جو نبی پاک نو موج وچ ویکھیا مسکرا رہے. نبی پاک دا اج موڈ بڑا اچھا تے عرض کیتی یا رسول اللہ میرے واسطے تے میری بیٹی عائشہ واسطے کو دعا کرو. نبی کریم علیہ السلام نے انج کر کے ہاتھ اٹھا کے عرض کیتی یا اللہ عائشہ نے جڑے گناہ چھپ کے کیتے نے او بھی معاف کر دے جڑے ظاہر کیتے نے او بھی معاف کر دے جڑے انہوں پتہ ہے او بھی معاف کر دے جڑے انہوں نہیں پتہ او بھی معاف کر دے بس انہوں معاف کر دے. اما عائشہ صدیقہ تے حضرت صدیق اکبر بڑے راضی ہوئے. نبی پاک مسکرا کے فرمایا صدیق بڑے خوش ہوئے ہو. عرض کیتی یا رسول اللہ تسا میری دھی نو دعا ایڈی سونی دیتی میں کیوں نہ راضی ہواں. نبی پاک نے فرمایا صدیق اے او دعا ہے جڑی ہر رات میں اپنے ہر امتی واسطے کر کے سونا ہوں. واہ سونیا تیری محبتاں تو قربان تھی. فرمایا جڑی ہر رات میں اپنے ہر امتی واسطے دعا کر کے سونا ہوں. اما عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. نوجوانوں میرا دل تے وے کہ میں آجو گل سنائی دیواں کیونکہ وقت تھوڑا ہے مگر میرا دل ہے کہ میں ضرور سناواں. اس محبت ایک امتحان آیا بہت بڑا. نبی پاک دی تے اما عائشہ صدیقہ دی زندگی ایک بہت بڑا امتحان آیا محبت دا امتحان. انہوں سیرت دیاں کتاباں قرآن مجید دی زبان واقعہ افق کہندے نے. واقعہ افق بڑا مشہور واقعہ تاریخ اسلام دے اندر. افق دا معنی بہتان جھوٹ بہت بڑا جھوٹ الزام. اما عائشہ صدیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ تو واپس آ رہی ہیں تے رستے ایک جگہ قافلہ رکیا. ادو پردے دیا آیات آ چکی ہیں تے اما عائشہ صدیقہ ہون پردہ کر دیا سا. عورتاں پردہ کرنا شروع ہو گئی ہیں. اما عائشہ صدیقہ فرما دیا کہ میں رات نو عورتاں باہر کھیتاں وچ جاندیاں سن. ادو واش روم نہیں سن ہوندے تے عورتاں کھیتاں چ جاندیاں. اما فرما دیا کہ میں کسے کھیت وچ رفع حاجت واسطے گئی. آپ فرما دیا جدو میں واپس آئی نا آپ فرما دیا میں اپنے گلے چ اس طرح کر کے ہاتھ لگایا تے مینوں پتہ چلیا کہ سونے دا جڑا ہار میرے گلے وچ سی نا وہ گلے چ نہیں کدھرے گر گیا ہے. آپ فرما دیا مینوں خیال آیا کہ یہ قافلہ اتھے ہی ہے میں دوڑ کے جا کے ویکھاواں. آپ ادھر ہار ڈھونڈن واسطے گئیاں ادھر قافلہ نبی پاک نے حکم فرماتے قافلہ ٹر پیا. ازواج مطہرات عورتاں جدوں بھی سفر تے جاندیاں سن تے انہاں نوں ایک ڈولی چ بٹھایا جاندا سی. او ڈولی کجاوا اٹھا کے تے 4-5 مرد اونٹ تے رکھ دے سن. او جنہاں نے کچاوا اما عائشہ دا اٹھایا نا ڈولی اٹھا کے اونٹ تے رکھی چونکہ آپ دا جسم بڑا دبلا پتلا تے بڑا وزن تھوڑا سی. انہاں سمجھیا کہ اما عائشہ نو ہون کسے نے ایتھے ویکھیا ہے تے آپ چکے وچ بیٹھ گئیاں ہون گئیاں. وزن بھی زیادہ نہیں سی اس واسطے محسوس نہ آیا. انہاں اونٹ تے کچاوا رکھیا تے چلے گئے.
چلے گئے. نبی کریم علیہ السلام دا در قافلہ ٹر پیا. ادھر اما عائشہ صدیقہ جدو ہار ڈھونڈ کے واپس آئیاں تے آپ نے سارا میدان ویکھیا تے خالی. پریشان تے ہو گئیاں مگر آپ نے خیال آیا نبی پاک نے میرے پیار بڑا ہے, حضور میں نے کلیاں چھڑ کے جاواں نہیں لگے. جدو خبر ملی حضور نے کہ میں نہیں ہاں تے حضور ضرور میں نے واپس لینا بن گیا. چادر اوڑی تے اوتھے بہ گئیاں, ساری رات اتنے بیٹھیا رہیاں, چادر اوڑھ کے بیٹھیا رہیاں. قافلہ ٹردا جا رہا, قافلہ ٹردا جا رہا. فرما دیا مینوں نیند آ گئی تے میں اوتھے ہی چادر اوڑھ کے تے میں سو گئی. ہن نبی کریم علیہ السلام دے ایک صحابی سن جنہ دا نام سی حضرت صفوان بن معطل سلمی, قبیلہ بنو سلیم دے ایک بزرگ سن. انہاں دی نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی سی کہ جدوں صحابہ دا قافلہ چلا جائے کرے تے تساں بعد چاہنا ہے تے اوتھے چیک کر کے انہاں کسے دی کوئی چیز نہ رہ گئی ہوگی. تے جڑیاں بعد چ چیزاں رہ جاون چکے بڑے امانت دار سن, نبی پاک نے انہاں دی ہمیشہ ڈیوٹی لگائی. اے قافلے تو بعد ہوندے سن تے ساری جگہ ڈھونڈنی, اگر کسی دی کوئی چیز مل جانی تے انہوں لیا کے امانت دے دینی کہ یا رسول اللہ فلاں بندے دی چیز گر گئی ہے, رکھ لو واپس کر دو. آپ جدو صبح آئے نا تے آپ نے دیکھا کہ کوئی ستا ہے, قریب آ کے کھنگورا ماریا تے اما عائشہ صدیقہ سمجھ گئی ہیں, جلدی نال اٹھ کے اپنے اپنوں سمیٹ لیا, چہرے تے کپڑا کر لیا. وہ بھی سمجھ گئے کہ اے تے ام المومنین نے. انہاں بلند آواز نہ پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون. انہاں نے بڑا افسوس ہویا تے گل سمجھ گئے کہ قافلے والے چلے گئے نے, اما عائشہ صدیقہ کسی وجہ تو پیچھے رہ گئی ہیں. انہاں جلدی نال اپنا اونٹ زمین تے بٹھایا, اما عائشہ اونٹ تے بیٹھ گئیاں. انہاں مہار پکڑی تے اگے اگے ٹردے جا رہے. اونٹ نو تیز چلان دینے تاکہ میں جلدی تو جلدی قافلے دے نال مل جاواں. جدو اے ملے اس ویلے قافلہ مدینے دے بالکل قریب پہنچ گیا سی, صبح دا ویلا سی. گل تو اصل اتنی سی مگر وہ جڑے منافقین سن نا مدینے دے تے حضور دے نال نہ رہندے سن, انہاں منافقین دا جڑا سردار سی جدا نام عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین, سارے منافقین دا امیر تے سردار, جڑا ہر ویلے کلمہ تے ظاہری طور تے پڑھ چکے آئے, مسلمانہ دے وچ شامل بھی ہو گئے. مگر اور دے ساتھی ہر ویلے اس ٹھو وچ رہندے نے کہ کسے طریقے میں نبی پاک نو تکلیف پہنچائیے, حضور دی عزت حملے کری. عبداللہ بن ابی مخالف نے, منافق نے جدو ویکھیا کہ اے حالت ہو گئی تے انہیں نا اپنے حویلی چ بیٹھ کے چند بندے اپنے ہم خیال ملا لے نال تے اما عائشہ صدیقہ تے حضرت صفوان تے معاذ اللہ تہمت لگا دیتی. ایک جان کے پیچھے رہ گئی. اما عائشہ فرما دیا میں گھر آگے میں نے کوئی پتہ نہیں کی پیا بندہ. ادھر ہولے ہولے ایک خبر روزانہ دی بیس تے مدینے پھیلنا شروع کی, پورے شہر چ لوگ گلاں کرنے لگ پے. کچھ صحابہ بھی نال مل گئے غلطی دی وجہ تو, کیونکہ انہیں افواہ ایسی پھیلائی, واقعات ایسے بڑھ کھڑے. حضور علیہ السلام دیا نعتاں لکھن والے حضرت حسان بن ثابت ورگے صحابی بھی نال مل گئے. بڑے بڑے حضور دے قریبی صحابہ بھی اس بات وچ شامل ہو گئے. انہاں بعد چ گو کہ توبہ کر لئی تے اللہ نے توبہ قبول بھی کی تھی, وہ بعد چرض کراں گا. اما عائشہ فرما دیا میں مدینے آئی تے نبی پاک دا مزاج ہن میرے نہ ذرا اکھڑیا. حضور نے میں نے بہت تھوڑا بلانا, بس اتنا پوچھنا کی حال ہے بس. وہ جڑی سارے تو لڑلی سی انہوں کدو برداشت کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایسا رویہ رکھا. آپ بیمار ہو گئی ہیں, کھانا پینا چھوڑ دیتا, 1 مہینہ گزر گیا, آپ نے کوئی پتہ نہیں کہ بار میرے تو لوگ اس طرح دے الزام تے تہمت تے بہتان لگا رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں. بس حضور دا رویہ نہیں برداشت ہو رہا. نبی پاک نو خبر ہے, سارے مدینے والے نو خبر ہے, ہر ایک نو خبر ہو گئی. فرما دیا میں مہینہ بڑا بیمار رہی. ایک دن خیال آیا کہ میں تھوڑے دن اپنے ماں باپ دے گھر چلی جاواں, میں پوچھاں کہ وجہ کی یہ حالات کی نے, معاملات کی نے. آپ ایک دن مدینہ دی ایک عورت دے نال بار پہلی اول کھیتا مل گئی رفع حاجت واسطے واپس آئیاں تے اس عورت نو نا اس طرح کر کے ٹھوکر لگی تو زمین تے ڈگ پئی. تے جدو ڈگیاں نا انہاں دے لباں وچوں نکل گیا کہ مستح ہلاک ہو جائے. انہاں دے پتر دا نام سی مستح. اما عائشہ فرمان لگی تو اپنے پتر نو بددعا دے رہی ہیں. وہ اگو بول کے کہنے لگی عائشہ تو انہوں نہیں پتا کی کر دے. آپ نے فرمایا کی کر دے؟ کہنے لگی وہ جڑا تہاڈے تے لوگا الزام لایا نا وہ بھی تہاڈے تے الزام لگاندا. اما عائشہ بڑی حیرت نہ ویکھ کے فرما دی میرے تے کاہدا الزام لگایا لوگوں نے. انہاں ساری گل جدو سنائی تے اما عائشہ سمجھ گئیاں کہ نبی پاک دا رویہ میرے اس واسطے خراب ہے. جینا دوبر ہو گیا, دن بھی رونا تے رات بھی رونا, ایک ہی بنیا. جدو کو پاک دامن عورت معاذ اللہ کوئی الزام تے بہتان لگ جائے, وہ کہہ دی اللہ کرے میں مر جاواں,
اما عائشہ صدیقہ دی ہن حالت بہت ہی ناساز ہو گئی، بہت بیمار ہو گئی، دن بھی رونا تے رات بھی رونا۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے عرض کر دیا نے جی اجازت ہوئے میں اپنی امی دے گھر چلی جاؤں۔ نبی پاک نے بس نہ فرمایا چلیاں جاؤ۔ انہاں عائشہ نے جڑے ویلے نبی کریم دا رویہ ویکھیا کہ نبی پاک نے روکیا بھی نہیں، بس فرمایا چلیاں جاؤ۔ انہاں عائشہ صدیقہ اپنی امی دے گھر آ گئیں، ادھر نبی پاک دن بھی تکلیف جنے رات بھی تکلیف جنے۔ نوجوانوں جڑے ویلے گھر آئیاں ماں سینے لا کے رون لگ پئی، بس نہ پوچھے امی جی ابو کتھے نے؟ ماں نے صدیق اکبر والی اشارہ کیتا، او قرآن مجید دی تلاوت پہ کر دینے، ہر آیت تے اتھرو قرآن تے بیٹے کے دینے۔ بیٹی سمجھ گئی میری ماں نو بھی بڑی تکلیف ہے، میرے ابا جان بھی بڑی تکلیف دے اندر نہیں۔ اما عائشہ کمرے سے چلیاں گئیاں، دن بھی رونا رات بھی روندیاں نے۔ نبی کریم دا بھی رویہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ماں پہ بھی نہیں بلا دے، سارے زمانے والے بھی ناراض ہو گئے۔ ادھر نبی کریم بڑی تکلیف دے اندر نہیں، منافق تہمتاں لگا رہے، میرے نبی نو تکلیفاں دے رہے۔ نوجوانوں مہینہ گزر گیا، مہینے تو یوتے دینے آ رہے، نبی پاک دے گھر وچ پریشانی آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن صحابہ نو بلا لے آؤ، سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ دسو تو آڈا میری عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ میرے آقا نے اما عائشہ نو عائشہ تھوڑا کہنا، حمیرہ بہتا کہنا۔ حمیرہ دا مطلب سرخ رنگ والی، اما عائشہ دا چہرہ بڑا حسین سی، حضور انہوں نے حمیرہ کہندے سن یا عائش کہہ کے بلا دے سن۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ دسو تو آڈا میری عائش دے بارے کی خیال ہے؟ تو آڈا میری حمیرہ دے بارے کی خیال ہے؟ حضرت عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی کملی والی اصل ساری زندگی ویکھے آئے تو آڈے جسم مبارک تے کدے مکھی نہیں بیٹھی، کیونکہ مکھی گندی جگہ تے بیٹھ دی ہے۔ سونے جڑا رب تیرے جسم تے مکھی نہیں پہن دیندا، اور رب تیرے جسم دے کول گندی عورت کیویں آن دے وے؟ فاروق نے تسلی دی۔ حضرت عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی دی کملی والے آئے اسی بیختے آئے ہوں، تو آڈے جسم مبارک دا سایہ زمین تے نہیں پہندا، کیونکہ اللہ دی رضا ہے بے۔ سونے آج کسے دا پیر تیرے سائے تے آ گیا انہیں بے ایمان ہو جانا ہے، تے جیڑا رب تیری یہ نہیں گستاخی برداشت نہیں کردا، اور رب کسے ایسی عورت نو تیری زندگی جو کیویں برداشت کرے گا؟ مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی کملی والے آؤ ایک دن تو آڈی نہ لینے پاک نو، تو آڈے جوڑے پاک نو جتی مبارک نو کوئی ایسی چیز لگ گئی جڑی پاک نہیں سی، تے جبریل آ کے عرض کی تھی سونے آؤ اے جتی اتار دے ہو، انہوں ایسی چیز لگ گئی ہے تے جڑا تیری جتی نال ایسی چیز برداشت نہیں کردا، او تیری زندگی چے میں دی عورت کیویں برداشت کرے گا؟ مولا علی نے بس ان عرض کی تھی یا رسول ادھر روک اٹھ کے کھلو گے، تلوار لہرا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے کہا گل دسو؟ حضور فرمایا جی عمر، عرض کی تھی سونیا عائشہ نال شادی تو اپنی پسند دی کیتی سی کہ رب دی پسند دی کیتی سی؟ میرے آقا نے فرمایا میری شادی عائشہ نال رب نے کروائی سی۔ عمر پھر تلوار لا کے کھلو گے، عرض کی تھی پھر سونیا تسی کیوں دکھی ہوندے تے پوچھ دیو؟ اج تو بعد کوئی منافق تیری عائشہ دے بارے گل کر کے وکھاوے سونیا، گردن نہ اتار دے تے منو ابن خطاب نہ کوئی آکھے۔ میرے ماہی نو انہاں پریشان کیتا، آج تو بعد جدو عمر فاروق اٹھ کے ایک گل کیتی میرے نبی نو تسلی ہو گئی۔ نوجوانوں حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے اپنے گھر گئے تھے، اپنی بیوی ام ایوب نو جا کے کہنے لگے اے جڑیاں گلاں پیاں باہر ہوندیاں تیرا کی خیال ہے؟ ہن بیبیاں دے تاثرات سنو، گلاں سنو۔ بی بی کہنے لگی مینوں ایک گل دسو جے میں عائشہ دی جگہ ہوندی تے میں نبی پاک نہ بے وفائی کرنی سی؟ کہنے لگے نہیں۔ تے فرما دیا جے تسی صفوان دی جگہ ہوندے تے نبی دی بیوی نال کوئی ایسی حرکت کر دے؟ میں کہا نہیں۔ فرما دیا عائشہ میرے نالو افضل ہے، صفوان تو آڈے نالو افضل ہے، جے اسی نہیں کر سکتے تو کیویں کر سکتے؟ ہائے ہائے ہائے
نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی نے مشورہ دیتا انج کرو جڑی گھر دی نوکرانی ہے نا حضرت بریرہ انہوں نے بلا کے پوچھو حضور نے حضرت بریرہ نے بلا کے پوچھا تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے وہ بڑی سادی جی بی بی اصل کہنے لگی ہیں باقی گلنا تے ٹھیک نے ساری ہیں بہت اچھی ہے نیک بھی بڑی ہے تے باقی ٹھیک ہے پر ایک کام خراب ہے تھوڑا جا آپ نے فرمایا وہ کیڑا کہنے لگی ہیں بچی ہے نا عمر چھوٹی ہے نا تے آٹا گن کے سو جاندی ہے تے بکری آٹا کھا جاندی ہے بس انہی کی گالے اور کوئی نبی پاک نے اور تسلی ہوگی گھر والے تے بار والے سارے بڑا سونا عقیدہ رکھ دینے پر رب دی وحی نازل نہیں ہو رہی ہن نبی پاک پر ادھر حضور صحابہ نہ مشورہ کر رہے ادھر اما عائشہ نے دن بھی رونا تے رات بھی رونا حضور رو سکے نوجوانوں دعا کریا کرو کسے دا مرشد نہ رسے کسے دا مہی نہ رس جائے او بدن وچ روح نکل جاندی ہے جدوں یار ناراض ہو جاون جدوں ماہی ناراض ہو جاواں محباں دا خیال محباں نوں کسے اور دا خیال ہی نہیں آندا ادھر عائشہ نے دن بھی رونا رات بھی روندیاں نہیں نوجوانوں کوئی بلاندا ہی نہیں کوئی بلاندا ہی نہیں ادھر نبی پاک مشورہ کر رہے ادھر عائشہ نوں خیال آیا مینوں کوئی نہیں بلاندا آسان لفظاں جے آکھاں تے خیال آیا ہائی کورٹ تے ناراض ہو گئی ہے میں سپریم کورٹ دا دروازہ کھڑکنی اما عائشہ سجدے چ ٹر پئیاں اما پوچھ دی عائشہ کتھے چلی ہیں اما نو خیال آیا کدھرے دکھ دے اندر کوئی ایسی حرکت نہ کر لین اما کہن لگی عائشہ کتھے چلی ہیں فرما دیا اج میں اپنے رب نال گلاں کرن چلی اما عائشہ سجدے چ رگ پئیاں اتھرواں دے نال کمزور ہو گئیاں اکھاں سج کے سرخ تے لال ہو گئیاں رو کے سجدے چ کہن لگیاں ربا جدوں مریم تے تہمت لگی سی انہاں دا پتر عیسیٰ بولیا سی جدوں یوسف تے تہمت لگی سی ایک بچے نے گواہیاں دتیاں سن عرض کردیاں ربا اج تہمت تیرے محبوب دی حمیرہ تے لگ گئی ہے عرض کیتی اللہ اپنے بھی ناراض نے بیگانے بھی ناراض نے عرض کردیاں ربا میں تیرے عرش دا دروازہ کھڑکنی عرض کیتی اللہ تو جاننا یا میں جاننی عرض کردیاں ربا اج میری عزت دیاں رکھیاں کر لیں ادھر اما عائشہ بڑے درد نہ رب نال گلاں پیاں کردیاں نے ادھر میرے آقا اما عائشہ دے گھر آ گئے حضور نے اپنی سس حضرت ام رومان حضرت صدیق اکبر دی بیوی نو بٹھایا صدیق اکبر نو بٹھایا میرے آقا نے فرمایا میری حمیرہ دا کی حال ہے ماں بھی رون لگ پئی صدیق اکبر بھی رون لگ پئی نبی کریم نے فرمایا میری حمیرہ نو بلاؤ اما عائشہ نو ماں نے آواز دیتی فرما دیا میرا دل کرے میں نبی پاک دے قدماں چمٹ کے رو پواں تے چیخا مار کے عرض کرا سونے آؤ تیری حمیرہ تے الزام لے گئے نے پھر خیال آیا عائشہ ٹھہر جاؤ انہاں رب نال گلاں کری لیاں نے اما عائشہ آ کے نبی کریم دے سامنے بیٹھ گئیاں میرے آقا نے فرمایا عائشہ تیرا کی حال چیخا مار کے رونے لگ پئیاں میرے آقا نے فرمایا عائشہ کہ تیرے کل کو غلطی ہوگی یہ توبہ کر لے اما عائشہ چیخا مار کے رو پئیاں نالے رو کے کہن لگیاں میں قاضی توبہ کراؤں میں کیڑا کوئی گناہ کیتا ہے کہ میں سچی ہوں گی رب آپ ہی دس دے گا آپ فرما دیا میں نے خیال آیا نبی پاک نے کوئی خواب آوے گا کہ خواب جلا میری عزتیاں رکھوالیاں کر لوے گا فرما دیا میں نے یقین ہی نہیں سی میرا خیال ہی نہیں سی کدے انج بھی ہو سکتا ہے فرما دیا جدو میں آکھیا میں قاضی توبہ کراؤں اس ویلے اچانک نبی پاک دے متھے تے پسینہ آ گیا وحی دے اثار آ گئے نبی کریم علیہ السلام نے چادر اوڑھ لئی حضرت صدیق اکبر فکر مندے ہو گئے ان آقا تے وحی نازل ہونے لگ پئی ہے دیکھو اج میری بچی دے نصیباں دا کی بنے گا اج اللہ کی فیصلہ کردا ہے جڑے ویلے وحی نازل ہو گئی میرے آقا نے چادر اتاری اللہ نے قرآن دی سورہ نور وچ 18 آیتاں اما عائشہ دی او پاک بازی وچ اتار دتیاں میرے آقا نے چادر اتار کے فرمایا عائشہ مبارک ہوے تیری برات تیری گواہی اللہ نے عرشاں تے دتی ہے اما عائشہ چیخ مار کے رون لگ پئیاں اللہ نے ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین
والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ اللہ نے فرمایا پلید عورتاں پلید مرداں واسطے، پلید مرد پلید عورتاں واسطے، پاک عورتاں پاک مرداں واسطے، پاک مرد پاک عورتاں واسطے نہیں۔ اللہ نے فرمایا آشا تو تے ہے ہی بری ہیں۔ اللہ نے فرمایا ھذا بہتان عظیم۔ اللہ نے فرمایا بڑا بڑا الزام ہے۔ اما عائشہ دی شان وچ قرآن دیاں 18 آیتاں آ گئیاں اور نوجوانوں میاں بیوی دی لڑائی ہو جائے تے لوگ کہتے ہیں انہوں بلاؤ جن نے رشتہ کرایا ہے، جن نے رشتہ کرایا ہے۔ انہوں نبی دے گھر وچ گل ہو گئی، اللہ فرمایا کوئی نہ بولے رشتہ میں کرایا ہے۔ نوجوانوں اما عائشہ رونے لگے پئیاں، ماں کہنے لگی بیٹی نبی پاک دے قدم پھڑ لے تے سرکار دا شکریہ ادا کر۔ او بھی بڑیاں نازاں والیاں سن، کہنے لگیاں انہاں دا شکریہ کیوں ادا کراں؟ میں اس رب دا ہی کرن لگیاں جن نے میریاں گواہیاں دتیاں نے۔ سجدے چ رو کے اللہ دا شکریہ ادا کیتا۔ او لوگوں جد یوسف علیہ السلام تے الزام لگاؤ تے یوسف دی گواہی ایک بچے کھلوں کرائی گئی، جدوں مریم تے الزام لگا گیا تے عیسیٰ بچپن جماع دی گواہی دیتی گئی، الزام محمد حمیرہ تے لگیا، رب دیاں عرشاں تو گواہیاں آئیاں نے۔ اللہ نے گواہیاں دی۔ ہن قرآن جب تک دنیا پڑھ دی رہے گی، جدو انہاں سورہ نور دیاں 18 آیتاں دی واری آوے گی تے قیامت تک لوگ اما عائشہ صدیقہ دیاں عفت طہارت پاکیزگی دیاں او گواہیاں پوری کائنات قرآن پڑھ پڑھ کے دے گی، پڑھ پڑھ کے دے گی۔ میری ملت نوجوانوں پیار تے اگے ہی بڑا سی، پر جدو قرآن دی آیتاں اتریاں نا اما عائشہ صدیقہ میرے آقا دی ہور لاڈلیاں ہو گئیاں، ہور لاڈلیاں ہو گئیاں۔ یہ واقعہ تے بڑا تفصیل والا سی، دل سی کدے مفصل بیان کرا، مگر چلو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اما عائشہ صدیقہ دی بارگاہ چے ساڑی انہاں دے پترہ دی حاضری مقبول ہو جائے، قیامت نو جدو نبی پاک گناہگاراں دی شفاعت کرن، اللہ کرے ساڑی او امی ساڑی سفارش کر دے ہون تے حضور دی شفاعت نصیب ہو جائے۔ میرا دل کردہ میں اپنی توہاڈی تے سارے مومنہ دی ماں دا ذکر کراں۔ سبحان اللہ بولے جنو اپنی امی نال پیار ہے۔ تو آج اسی سارے رل کے اپنی تے سارے مومنہ دی ماں دا ذکر کریے۔ گرامی قدر حضرات، کائنات دے اندر لکھاں مومن آئے، لکھاں آرے تے لکھاں کروڑا آمن گے، ارباں تے گھرماں مسلمان تے مومن دنیا کائنات تے آئے۔ دھرتی تے جتنے مومن آمن گے تے جتنے آ چکے تے جتنے ہیں انہاں سارے دی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ انہاں دے متعلق پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء۔ اللہ نے فرمایا اے نبی دیو عورتو، اے نبی دیو عورتو کہہ کے رب نے انہوں نے پکاریا یا نساء النبی، فرمایا اے نبی دیو عورتو لستن کا احد من النساء، فرمایا تہاڈے ورگی کوئی کائنات عورت نہیں تے نہ تسی کائنات دی کسی عورت ورگی ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے نکاح دے اندر تقریباً 11 بیویاں، انہاں 11 بیویاں دے وچوں ایک بیوی تو علاوہ یعنی اما عائشہ صدیقہ تو علاوہ باقی ساریاں یا تے بیوہ سن تے یا طلاق یافتہ سن۔ اوہی عورتاں جدو کسی ہور مرد دی زندگی وچ سن تے نکاح وچ سن تے اونا ورگیاں عورتاں سن تے او عام عورتاں ورگیاں سن، پر جو ہی نبی دے نکاح چاہیاں تے نبی دے نال لگ گئیاں تے اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، فرمایا نبی دی عورتوں ہون تسی دوسری عورتاں ورگیاں نہیں، کیوں تسی نبی دے نال لگ گئیاں ہو۔ او یار جڑے نبی نال عورت لگ جائے تے بے مثال ہو جاندی ہے، او جدے نال لگیو نبی ورگا کون ہو سکتا ہے؟
عورت نبی نہ لگ جائے تے بے مثال اللہ فرماتا ہون کوئی کائنات دی عورت تو ہاڑے ورگی نہیں تسی لوگاں دی عورتاں ورگیاں نہیں کیوں نبی دے نال لگ گئیاں نبی دے نال لگ گئیاں اے دے ترجمہ حضرت گلڑے دے تاجدار پیر میر علی شاہ نے فرمایا چلیے جاکھو سبحان اللہ نال دے دا بھی ہاتھ چکنا تے اپنا بھی ہلا کے اچھی سبحان اللہ فرمانی کہ مدینے آواز جاوے ویکھو بلا کیڑا نہیں بولیا انہوں ہلا کے آکھو اماں جی دا ذکر ہوما لگا اچھا بولو سبحان اللہ تسی ماں دی شان واسطے پرچی لکھ کے بھیجو آسی صاحب ماں دی شان سنو کیوں ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہ دیئے میں اس ماں دا ذکر کرن لگا اور جی دا نام ہی لے لیے تے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاتی ہے کیونکہ وہ محبوبہ محبوب رب العالمین ہے وہ جگ دا محبوب کملی والا رب دا محبوب کملی والا وہ کملی والے دی بھی محبوبہ ہور اچھا بولو سبحان اللہ پیر میر علی شاہ نے ترجمہ جب فرمایا آپ فرماتے نے کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی جیدہ جیدہ کیتا میرے عقیدے دے ناراض ہے دو میں ہاتھ چوکے اس طرح کر کے پڑے تے آکھے کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی نہیں بھائیاں جنہیں ہاتھ بھی بلند کرنے نے آوازاں بھی بلند کرنی آنے سارے مل کے نبی پاک دے نات خواہ بن جاؤ سارے مل کے پڑھئے کوئی مثل نہ ڈھولن دیا کوئی میں نہیں تسا پڑھنا میں سننا ہے سارے مل کے کہو کوئی دیا کوئی نہ بھئی آباد میرے تک بھی نہیں آئی ماں مدینے تک جاوے کوئی سنی ماں دا پتر کبے کوئی جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چوپ روے جڑا درودیاں لوریاں تے پالے بولے کوئی کوئی مثل نہ ڈھولن دیو کوئی مثل نہ ڈھولن دیو کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھے جانیوں بولن دی السلام علیکم آپ مجھے ٹھیک ہوں السلام علیکم الحمدللہ میرے استاذ گرامی ہزاراں حفاظ اور قرآ دے استاد اور میرے استاذ گرامی اسی مدرسے اسی جگہ بیٹھ کے جنہ کل میں الف لام میم تو شروع کیتا تے والناس تک پورا قرآن حفظ کیتا تے میرے استاذ گرامی استاذ الحفاظ استاذ القرآ صدر مدرس جامعہ حاضہ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد شفیق قادری صاحب میرے استاذ گرامی تشریف لکے آئے میں آپ دا شکر گزار بھی ہوں اور خوش آمدید بھی کہنا انشاءاللہ چند دنہ تک عمرہ شریف واسطے تشریف پھر لے کے جا رہے ہیں اللہ کریم قبول بھی فرمائے تے بار بار سعادت بھی نصیب فرمائے ہون اچھا جو سبحان اللہ فرماؤ مڑ واپس چلیے بھائی ہون استادن تو سا دسنا بلا کیویں پہ پڑھ دو سو کھڑے کرو سارے ہاتھ بھائی کھڑے تو سارے مل کے تھے پڑھئے کوئی مثل نہ ڈھولن دیو کوئی ڈھولن دیو کوئی بھائی کوئی انج نہیں جنہوں لگدا بولے کوئی ڈھولن دیو کوئی مثل نہ ڈھولن دی اے چپ کر میرے علی اتھے جانیوں بولن دیو اتھے جانیوں بولن
دی اللہ نے رضا فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء اللہ نے فرمایا او عورت ہی بے مثال ہو جاندی ہے جڑی محمد دے نال لگ جاوے